أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون اسی طرح ہم بعض ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم بعض ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنا دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ صاحب جلالین علیہ الرحمہ وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظالم جنات کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں، اور امام اعمش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک مشہور ہے، وان ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تکونون کذالک یؤمر علیکم وفی روایت کذالک یولی علیکم مشکات کما تکونون کذالک یؤمر علیکم او یولی علیکم، جیسے تم لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے۔ جیسے تم لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الائمۃ وادعوا اللہ لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح كذا في المجمع وفي الجامع برواية الطبراني عن أبي أمامة لا تسبوا الائمۃ وادعوا اللہ لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح۔ ارشاد ہے کہ حکام کو گالیاں نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمرانوں کو گالیاں نہ دو بلکہ ان کے لیے صلاحیت کی دعا کرو کہ اللہ پاک ان کے دلوں میں درستگی پیدا فرمائے، کہ ان کی صلاحیت میں تمہاری صلاح بھی مضمر ہے۔ وہ اچھے ہوں گے تو تم بھی اچھے رہو گے، کہ ان کی صلاحیت میں تمہاری صلاح بھی مضمر ہے، یعنی گالیاں دینے سے تو ان کی درستی ہونے سے رہی۔ دوسری حدیث میں وارد ہے وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك ولكن تقربوا إلى الله بالدعاء لهم يعطف الله قلوبهم عليكم لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك ولكن تقربوا إلى الله بالدعاء لهم يعطف الله قلوبهم عليكم كذا في الجامع برواية ابن النجار عن عائشہ۔ اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو سلاطین اور بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول نہ کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کرو، نزدیکی حاصل کرو، اور متوجہ ہو کر ان کے لیے دعائیں خیر کرو کہ حق تعالیٰ شانہ ان کے دلوں کو تمہارے اوپر مہربان کر دے۔ اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو سلاطین اور بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کرو اور متوجہ ہو کر ان کے لیے دعائیں خیر کرو کہ حق تعالیٰ شانہ ان کے دلوں کو تمہارے اوپر مہربان کر دے۔ حضرت شیخ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 99 الاعتدال فی مراتب الرجال، ایک بزرگ کے سامنے، غالباً وہ بزرگ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بزرگ کے سامنے کوئی شخص
حجاج ابن یوسف جو بڑا ظالم تھا اس کو بد دعا دینے لگی۔ ایک بزرگ کے سامنے کوئی شخص حجاج ابن یوسف ظالم کو بد دعا دینے لگا تو ان بزرگ صاحب نے غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی ایسا نہ کرو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر حجاج کو حکومت سے ہٹا لیا جائے، اس کو معزول کر دیا جائے یعنی حکومت سے ہٹا لیا جائے یا وہ مر جائے تو تم پر بندر یا سور نہ حاکم بنا دیے جائے، تو تم پر بندر یا سور نہ حاکم بنا دیے جائے۔ اور اعمالکم عمالکم تو ضرب المثل ہے، بعض لوگوں نے اس کو حدیث بتلایا ہے اور بعض حکماء کا قول بتلایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اعمال تمہارے حاکم ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکام مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال سیئہ برے کام اور بری باتوں سے توبہ استغفار کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔